السلام علیکم جی. ہم آج ایک نیا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں اینڈ دیٹ ریلیٹس ٹو ٹیسٹنگ کالڈ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹنگ. دیکھیں، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے لیے ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے. ویسے تو سب سائیکالوجسٹ میجر بھی کرتے ہیں، ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کے لیے یہ زیادہ اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ ٹیسٹنگ یا میجرمنٹ کے بغیر اساتذہ کو اپنی اسٹوڈنٹس کی جو ایک لیول ہے، جو ایک آگاہی کا نقطہ ہے، وہ ان کو معلوم نہیں ہوگا. تو اگر ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں آگاہی ہے تو وہ بہتر طور پہ پڑھا سکیں گے، اور اگر یہ آگاہی نہیں ہے تو وہ بہتر طور پہ نہیں پڑھا سکیں گے. اس لیے ایویلویشن اور اس لیے ٹیسٹنگ جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے اور خاص طور پہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کے لیے نہایت ضروری امر ہے. آل ایجوکیشنل ٹیچنگ involves evaluation. On the basis of evaluation, decisions are made about students' performance. Decisions are made related to two realms, the student realm and the teacher realm. Evaluation پہ ہی وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کیسا پرفارم کر رہے ہیں، وہ کدھر کدھر جا رہے ہیں، ان میں کون سی خامیاں رہ گئی ہیں، ان میں کون سی خوبیوں کو مزید اجاگر کرنا چاہیے، ان میں کیا ڈیفیکٹس ہیں، ان کو کیا بتانا چاہیے. یہ ہمیں ایویلویشن سے پتہ چلے گا. اور دوسری طرف ایویلویشن سے پتہ یہ بھی چلے گا کہ جو ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ کس حد تک ایجوکیشنل مٹیریل کو اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کے لیے کامیاب ہو پائے ہیں، وہ کس حد تک اپنے فرائض منصبی کو پوری طرح سے نبھا پائے ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ اس اپنے منصب کو اجاگر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جن کی بنا پر وہ ایسا نہیں کر پائے. ان غلطیوں کی نشاندہی کرنا اور ان کو ہٹانا، ان کو ختم کرنا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایویلویشن کے ذریعے ہی. اس لیے ایویلویشن جو ہے وہ نہایت اہم جز ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا. اس سے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں جتنے ڈسیزنز ہیں اباؤٹ اپروپریٹ ٹیچنگ میتھڈالوجی، اباؤٹ اسٹوڈنٹ پرفارمنس، یہ ڈسیزن ایویلویشن کے بعد ہی آئیں گے. آن دی ادر ہینڈ، میجرمنٹ از assigning quantitative numbers. Evaluation is giving the basis for decision. Evaluation comes from the basic thing, measurement, and then based upon measurement, students are evaluated. پہلے آپ اسٹوڈنٹ کو میئر کرتے ہیں، ان کے نمبروں میں ان کے مارکس لگاتے، ان کے ہوم اسائنمنٹس میں، امتحانوں میں ان کے مارکس لگاتے ہیں، ٹیسٹ میں، کوئز میں ان کے مارکس لگاتے ہیں. دیٹ از این ایگزامپل آف میجرمنٹ. بیسڈ اپون مینی میجرمنٹس 5 or 6 or 8 or 10 یو ایویلویٹ اے اسٹوڈنٹ کہ اس نے کیسا پرفارم کیا ہے ان دا لاسٹ فیو منتھس اور ان دا لاسٹ فیو ویکس. کیسا پرفارم کر رہا ہے، کیا وہ خاطر خواہ پرفارمنس دے رہا ہے، کیا اس کی پرفارمنس میں کوئی جھول ہے، کیا وہ پرفارمنس تیز ہے. اور اس کے بیسس پہ آپ ڈسیزن لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھانا چاہیے، کیسے ان سے نبردآزما ہونا چاہیے. Measurement and evaluation are two
most critical roles and functions of a teacher. Measurement is done by quizzes, exams, surprise tests, and based upon all those measurements of tests and quizzes and surprises, a student is evaluated. An evaluation of student determines what the teacher is going to decide for him. It helps the teacher in making decision for the student's welfare, for the student's facilitation of educational process. میجرمنٹ اور ایویلویشن کے لیے کچھ ہمیں اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس، شماریاتی طریقہ کار جو ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے آنے چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ انہی طریقہ کار سے ہم اسٹوڈینٹس کی میجرمنٹ اور ایویلویشن کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. Statistical tools are therefore very useful tools in measurement and evaluation. Let us therefore talk about some statistical tools of measurement and evaluation. When we are evaluating, when we are measuring, then only standardized tests must be used. اس بات کا خیال رکھیے کہ میجرمنٹ اور ایویلویشن جو ہے وہ ہیپ ہیزرڈ خود ساختہ پیمائشوں کے ذریعے سے نہیں کی جانی چاہیے. خود ساختہ یا ہیپ ہیزرڈ پیمائشوں سے کی گئی ایویلویشن یا میجرمنٹ ایک طرح سے خطرناک بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ میجرمنٹ جو نان اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے کی جائے دیٹ کوڈ ییلڈ scores which are false scores. So therefore, evaluation might be a deceptive evaluation, a false evaluation, not a correct evaluation, not a thorough evaluation. That is why psychologists insist that evaluation must involve tests and standardized tests. اب یہ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ کون سے ہیں؟ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ آر دوز ٹیسٹ which are given under uniform conditions and which are scored under uniform conditions and which adopt uniform procedures. یعنی اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ وہ ہیں جن میں اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے، کنڈیشنز یونیفارم رکھی جاتی ہیں اور اسکورنگ اس کی یونیفارم رکھی جاتی ہیں. ونس یونیفارم ٹیسٹ آر گیون دین اسکورز آر کلیکٹڈ. پھر ایک فرض کیجئے 100 یا 50 بچوں کی ایک کلاس ہے آپ کے پاس، اس کلاس کو آپ نے ٹیسٹ دیا. ٹیسٹ جو ہے وہ یونیفارم ہونا چاہیے، اس کا دینے کا انداز یونیفارم ہونا چاہیے، اس کے مارکنگ کے پروسیجرز یونیفارم ہونے چاہیے. آپ نے ایسا کر لیا. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس ان 50 بچوں کا اسکور آ گیا. Now that score is your raw score. That score has come from a measurement or evaluation of 50 students. Those scores are added together and a large sum is made of it. Then it is divided by n number 50 کیونکہ 50 لوگوں کا وہ اسکور ہے. جب آپ ان کے تمام اسکورز کو اکٹھا کر کے
ان کو 50 پہ تقسیم کر دیں تو آپ کے پاس ایک اسکور آ جائے گا which is called, you know it well, which is called a mean or arithmetical mean or average score. فرض کریں آپ نے 50 بچوں کو انٹیلیجنس ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیا. ان بچوں میں کچھ کی آئی کیو ہائی ہوگی, کچھ کی میڈیم ہوگی اور کچھ کی لو ہوگی. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کلاس کی ذہانت, انٹیلیجنس کیا ہے. کیسے جانیں گے؟ بائی پولنگ دی اسکورز آف آل the 50 students that you have administered the test to, pooling those scores together and dividing that sum total of pooled scores by the number of people. Number of people in this case is 50 and the pool of scores is divided by 50. When you get an answer to that, that is the average IQ of your class. Average IQ represents the mean. Mean is the average of all the scores. When you put all the scores of a given measurement, get an overall score and then divide that overall score, overall pool of scores with the total number of the students, then you get the average. Mean is simply the arithmetical average of a group of scores. آپ کے پاس ایک 50 لوگوں کی اسکور کی لسٹ ہے. اس لسٹ میں 25ویں نمبر پر ایک اسکور ہے. That 25واں نمبر is the middle point. The middle point is called the median. The middle point is called the median. The median is the middle score of a series of scores. Half the scores over the median, and there are half the scores under the median. The middle of that is called the median. That is another statistical concept. Mean is the overall arithmetical average. Median is the middle score of those long list of scores. اس سے بھی آگے ایک اور ٹرم آپ کو آنی چاہیے یا آپ کی فیملیرٹی ہونی چاہیے. ہم نے آپ کو بتایا کہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ کے لیے آپ کو یونیفارم کنڈیشنز چاہیے, یونیفارم اسکورنگ میتھڈالوجی چاہیے اور یونیفارم پروسیجرز کنڈیشنز چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ in order for you to make the scores when you have measured something more meaningful, you need certain statistical concepts, certain statistical techniques. Those techniques we are talking about and those concepts we are talking about. The first of those that we talked about was the mean, which is the arithmetical average. The second that we talked about is the middle point of a series of scores. That middle point is called, bataiye, the middle point is called the median. Median is the point where half the scores lie above and half the scores lie below that point. The third concept in this regard is that of mode. دیکھیے ہمارے پاس ایک سیریز ہے اسکورس کی. 50 بچوں کے امتحان میں انہوں نے کچھ اسکورز حاصل کیے ہیں. اب وہ ہمارے پاس ایک لسٹ آ گئی ہے. فرض کیجئے
100 میں سے وہ نمبر دیے گئے ہیں. فرض کیجئے کہ وہ لسٹ آپ کے پاس سامنے آ گئی ہے اور ہر بچے کے اس کے نام کے آگے اس کے نمبر لکھے ہیں. ابو بکر کے 50 ہیں، زید کے 40 ہیں، جاوید کے 33 ہیں، زبیر کے 78 ہیں، اختر کے 82 ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح آپ کے پاس لسٹ ہے. اس لسٹ میں کچھ سکورز ایسے ہوں گے جو پہلے سے دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں گے. مثلا ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے ان 150 بچوں میں سے 33 بچے ایسے ہوں جن کا اسکور 37 ہے. 33 بچوں نے 37 اسکور حاصل کیا 50 میں سے. Now that means that score 37 has been awarded to a lot of students out of those 50. When a score frequently occurs, when you encounter a most frequently occurring score, that frequently occurring score is called the mode. Mean is the average. Median is the middle point. Mode is the most frequently occurring score. یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. مین، میڈین، موڈ. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مین سے کیا پتا چلے گا کہ ایوریج اسکور کیا ہے آپ کی تمام کلاس کا. میڈین سے کیا پتا چلے گا کہ کتنے بچوں نے کم اور کتنے بچوں نے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں. اور موڈ سے کیا پتا چلے گا کہ زیادہ تر کتنے نمبر بچوں نے حاصل کیے ہیں. زیادہ کتنے نمبر، فریکوینسی کیا ہے نمبر حاصل کرنے کی. کیا 50 کے قریب زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں بچوں نے، یا 75 کے قریب نمبر زیادہ بچوں نے حاصل کیے ہیں، یا 40 کے قریب زیادہ بچوں نے نمبر حاصل کیے ہیں. دیکھیے، یہ کیوں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کلاس نے یہ جو نمبر حاصل کیے ہیں، یہ جو فریکوینٹلی نمبر ان کو ملے ہیں، آپ کے لیے جاننا کیوں ضروری ہے. دیکھیں، ہر استاد، ہر ایگزامینر انسان ہے. آپ اور ہماری طرح سے انسان ہے. وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹیسٹ بنا رہا ہے وہ بہت آسان بنا رہا ہے، جس صورت میں بچے زیادہ نمبر لیں گے، جس صورت میں بچوں کے لیے آسان ہوگا ٹیسٹ لینا، جس صورت میں بچوں کی صحیح ذہنی نشو نما اور جاننے کی صحیح پیمائش نہیں ہو پائے گی، کیونکہ استاد نے امتحان یا ٹیسٹ ہی آسان بنا دیا. یہ ہمیں پتا چلے گا کس چیز سے؟ frequency of observation of numbers that have been given, that have been taken by the students. If most students score more than 80% in an exam, there are 2 possibilities. Either the class is extremely intelligent as a whole, or the test is too simple. Any given class is normally distributed. کچھ اس میں کمزور بچے ہیں، کچھ اس میں ذہین بچے ہیں، کچھ اس میں بہت ذہین بچے ہیں، اور کچھ اس میں مزید کمزور بچے ہیں. یعنی ایک کلاس جو ہے، اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ اس میں ذہین اور کم ذہین بچے
دونوں شامل ہیں. اس لیے اگر ایک کلاس میں ذہین اور کم ذہین دونوں قسم کے بچے شامل ہیں اور اس کلاس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 80% سے زیادہ نمبر حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے جو ٹیسٹ بنایا ہے, جو آپ کی میجرمنٹ ہے, جو آپ کی ایویلویشن ہے, وہی زیادہ آسان ہے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی دوسری ایکسٹریم بھی ہے. ایک کلاس میں کچھ ذہین بچے ہیں اور کچھ کم ذہین بچے ہیں, اور یہ کلاس جو ہے یہ ان دونوں کا مل کے ایک مکسچر ہے. اور جب آپ نے ان کو ایک ٹیسٹ دیا تو اس ٹیسٹ کی بیسس جب آپ کے پاس آئی کہ کتنے بچوں نے کتنے نمبر لیے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ بچوں نے 40 سے کم نمبر لیے ہیں 100 میں سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی دفعہ جب آپ نے ٹیسٹ دیا تو اسی کلاس نے 100 میں سے 80 سے زیادہ نمبر لیے, زیادہ بچوں نے 80 سے زیادہ نمبر لیے. اور جب آپ نے دوسری دفعہ ٹیسٹ دیا انہی بچوں کو, تو آپ نے دیکھا کہ زیادہ بچوں نے 40 اور اس سے کم نمبر لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اب ضرورت سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو ٹیسٹ کی پاور, ویکنیس اینڈ اسٹرینگتھ جو ہے اس کا بھی آپ کو بحیثیت استاد خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ضرورت سے زیادہ مشکل نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ آسان نہ ہو. اگر وہ ضرورت سے زیادہ مشکل نہیں ہے اور اگر وہ ضرورت سے زیادہ آسان نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بچے بہت زیادہ نمبر حاصل کریں گے, کچھ بچے بہت کم نمبر حاصل کریں گے, اور زیادہ تر بچے کم اور زیادہ کے درمیان کے نمبر حاصل کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے, آپ کی میجرمنٹ جو ہے وہ اچھی ہے, کریکٹ ہے, ویلڈ ہے, ریلائبل ہے. تو اسٹیٹسٹکس جو ہے ہمیں یہ چیز دکھاتی ہے کہ کلاس یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس حد تک ذہین, سمجھدار, پڑھے لکھے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جن میتھڈز کے ذریعے سے ہم اپنی کلاس کو اسیس کر رہے ہیں, میجر کر رہے ہیں, ایویلویٹ کر رہے ہیں, کیا وہ میجر ایویلویشن ٹیسٹ جو ہے وہ بھی قابل اعتماد ہے, وہ بھی کوئی زیادہ مشکل یا زیادہ آسان تو نہیں. یہ دونوں باتیں اس سے پتہ چل جاتی ہیں. ایک اور کانسیپٹ جو آج آپ کو دیکھنا ہوگا, مین, موڈ اور میڈین کے علاوہ, وہ کانسیپٹ ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا. اسٹینڈرڈ ڈیویشن شوز یو دا ویریشن ان اسکورز. اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے ہماری کیا مراد ہے اور ویریشن آف اسکور سے کیا مراد ہے. نہایت آسان چیز ہے, گھبرائیے نہیں. اسٹیٹسٹکس نہایت آسان چیز ہے, نہایت آسان چیز ہے. توجہ سے دیکھیے اور سنیے اور پریکٹس کیجیے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن از ہاؤ ایچ اسکور ویریز فرام دا مین. ابھی ہم نے بتایا مین کیا ہے. مین از دی ایوریج. Score number 1, how that score number 1 is different from the average. Score number 2, how that score is different from the average. Score number 3, how that third score is different away from the average. Score number 4, how that score is different or away from the average. This is shown by standard deviation. Standard deviation shows the variation of each score from the mean. That is what it shows. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آپ کی کلاس میں اسپریڈ کتنا ہے تو ہم
اس کو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے ذریعے سے، تو آپ اس کو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے ذریعے سے ایک نظر میں دیکھ لیں گے. اگر if the standard deviation is too high or if the standard deviation is too low, then you should be concerned about the nature of test. میں اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے لیے. مثال کے طور پر ٹوٹل سکور جو آپ دے سکتے ہیں بچوں کو ایک کلاس میں، جو آپ نے ٹیسٹ بنایا ہے، اس میں 100 آئٹم ہیں اور 100 آئٹم کا ہر آئٹم کا ایک سکور ہے. Therefore, the highest score that a person can get is 100 out of 100. If the standard deviation, if you see that some children get 5 scores, and if you see that some children can get have gotten 95 scores, there is a wide range, a very wide range. کم سے کم سکور 5 اور زیادہ سے زیادہ سکور 95 آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ بچوں کے لیے یہ ٹیسٹ نہایت مشکل ہے اور کچھ بچوں کے لیے یہ ٹیسٹ نہایت آسان ہے. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے یہ ہمیں ویریبلٹی یا ویریشن شو کرتی ہے. اور اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن بہت ہائی ہے کلاس میں، بچوں کے اسکورز میں بہت زیادہ اسپریڈ ہے، کچھ بچے جیسے میں نے گزارش کی 5% اسکور لے رہے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ 95% اسکور لے رہے ہیں، تو اتنی ویریشن اس لیے ہے کہ ٹیسٹ، آپ نے جو ٹیسٹ بنایا ہے وہ ان اپروپریٹ ہے، میجر ان اپروپریٹ ہے، میجر بہت مشکل ہے. اگر آن دی ادر ہینڈ اس کی ادر ایکسٹریم دیکھیے، اگر ویریبلٹی بہت کم ہے، اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن بہت کم ہے، if a majority of people score in a given test above 80%, there are very small number of people who score in the 20s and 30s. Most of the people score in the upper 70s and 80s. That means that the score shows that the test is too easy. There is practically no variation. Most of the people tend to get higher scores. Most of the people tend to get higher scores. That variation is not there. Your test is not separating literate, intelligent students from not literate and not very intelligent students. All of them are being classed under the same category of scoring a very high score, of getting a very high score, which means نیچر میں ایسا تو نہیں ہے. نیچر میں تو فطرت نے تو قدرت نے تو مختلف اہلیتیں دی ہیں ہمیں، ہمارے ذہن کو، لیکن آپ 80%، 87% آپ کی کلاس جو ہے وہ ہائی کیٹیگری اسکور کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے مین، موڈ اور میڈین مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسی طرح سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا جو آبزروڈ اسکور ہے اس میں ویریشن کتنی ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے
کہ کیا ٹیسٹ آسان ہے، کیا ٹیسٹ مشکل ہے، کیا ٹیسٹ ضرورت سے زیادہ آسان ہے، ضرورت سے زیادہ مشکل ہے. Another concept in that regard is the concept of percentile rank. جیسے کہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا اس ٹرم سے کہ پرسنٹائل رینک کیا چیز ہے. Percentile, of course, refers to percentage, and percentile rank refers to the rank of a person out of a total 100 ranks. 70th percentile means a person is placed at the 70th position. It means that 69% of people score less than that given person. It means that 30% people score more than that person. A percentile rank of 90 means that a person scores more than 90% of the people in a given group. That there are 90% people below him and only 10% people above him. This is what percentile rank shows. A percentile rank of 25 means that 75% people score above that student, and that 25% students score below that person, below that student. Percentile rank refers to relative position of a person, of a score, in a series of 100 positions or 100 scores. Fifth percentile. Fifth percentile means that the rank is, بتائیے, high ke low. Fifth percentile rank means that the given student has gotten very low marks, or he is, in comparison to other students in the class, on the fifth from the bottom. 95th percentile rank means what? That the student has scored highly, that his position is at the top of the class. He shares 95th level of excellence, of achievement in the class. That is what percentile rank shows. A percentile rank of 90, what would that mean? Suppose I give a test of arithmetic abilities to a class of students, and a student gets, I mark everybody's question papers, and I give 90th percentile to student A. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس کو نمبر نہیں دیے. ڈو ناٹ کنفیوز percentile rank with raw marks. Raw marks is one thing. We have talked about it. Mean and average and median and mode. Now we are talking about something else. We are talking about percentile rank. ابھی میرا سوال تھا کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو مارک کیا اور اس کو میں نے را اسکور کی بجائے میں نے آپ کو بتایا دیٹ ہز پرسنٹائل رینک از
90th. بتائیے وہ اسٹوڈنٹ ہوشیار ہے یا کم ہوشیار ہے؟ جی ہاں، وہ اسٹوڈنٹ بہت ہوشیار ہے، کیونکہ 90th percentile rank means that 90 people have scored below him. This is what it means. If a majority of people is scoring below him, that means the student is an intelligent, padha likha student. Here's another one. I'm quizzing you on this one again. I have administered a test to a class, and I have seen that Zaid's percentile rank is 5th. Is he a clever student? 5th is 5th. Is he a clever student? Or is he a weak student? A person who obtains a rank of 5th percentile, my question to you is that person an intelligent student, or is that person a weak student? آپ نے صحیح اندازہ لگایا اور آپ نے صحیح جواب دیا کہ یہ اسٹوڈنٹ ویک اسٹوڈنٹ ہے. اس کا مطلب ہے ہی از امانگس دی لوئر 5% of the class, meaning that he is a weak student, as somebody who occupies a position at 90th percentile or 95th percentile is an intelligent student. The opposite of it has to be true. Someone who occupies a position at 5th percentile or 6th percentile or 7th percentile is a relatively very weak student. Percentile rank سے ہمیں اسٹوڈنٹ کی اسٹرینگتھ، ہمیں اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ کا پتہ چل سکتا ہے ان ریلیٹو ٹرمز کہ وہ اپنی کلاس کے ساتھ کس رینک پر موجود ہے. اسی ریفرنس میں ایک اور جو اہم کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ ہے اسٹینڈرڈ اسکور کا. Another useful concept in this context is the concept of standard score. Standard score is based upon standard deviation. ہم ابھی آپ کو بتا کے آئے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن, as you know, as you remember, is the deviation from the mean. Remember that? A very common standard score جو ہم ابھی جس کا ذکر کیا, standard scores, ایک common جو standard score ہے that is called Z-score. Z-score means Z is Z. ہم اس کو لکھتے Z ہیں لیکن اس کو پڑھتے Z-score ہیں. A Z-score is a standard score. A Z-score tells us, what does it tell us? آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے. A Z-score tells us how many standard deviations above or below the average the raw score is placed. یعنی یہ comparative score کا ایک ریپرزینٹیٹو ہے. زی اسکور سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ زی اس اسکور کے اوپر اور اس اسکور کے نیچے کتنے اسکور ہیں. ہاؤ مینی اسٹینڈرڈ ڈیویشنز ابو اینڈ ہاؤ مینی اسٹینڈرڈ ڈیویشنز بلو آر دیئر. Another important concept
in this context is that of T-score. T-score جیسے Z-score ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کتنی اسٹینڈرڈ ڈیویشنز پہ آپ کا اسکور پلیسڈ ہے ابو اور بلو. اسی طرح سے ٹی اسکور جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور ٹی اسکور آپ کو یہ بتاتا ہے دیٹ ٹی اسکور ریپرزینٹس اے اسکور دیٹ ہیز اے مین آف 50 and a standard deviation of 10. T-score is the standard score with a mean of 50 and a standard deviation of 10. Another useful concept in statistics in this regard is of measurement and evaluation is that of Stanine score. Stanine, آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا. The term Stanine comes from Standard 9. Stanine score کو یوں سمجھ لیجئے کہ Stanine score creates categories of given list of scores that are available to a teacher. آپ کے پاس ایک پوری لسٹ ہے نا اسکورس کی. آپ نے 100 بچوں کو یا 50 بچوں کو ایک ٹیسٹ دیا ہے اور اب آپ کے پاس ان بچوں کے اسکورز آ گئے ہیں. ان بچوں کے اسکورز کو اب آپ کیٹیگرائز کر رہے ہیں. وہ کیٹیگرائز کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیٹیگرائز کرنے کا طریقہ ہے اسٹینائن اسکورز. اسٹینائن اسکورز ہیلپ یو ٹو کیٹیگرائز data into different categories. Stanine scores help you to categorize data into different categories. Based upon Stanine scores, you create categories. Category A, Category B, Category C, D, E. یہ A, B, C کی جگہ آپ اس پہ جب نمبر فکس کر دیتے ہیں تو آپ نے ایک کیٹیگری بنا لی ہے بیسڈ اپون Stanine scores. And then you can see how many people in a given class are in one category, how many people in a given class are in the second category, how many people in a given class are in the third category, how many people in a class are in the fourth category, and so on and so forth. And this is another useful tool of statistics. کہ آپ کو ڈیٹا کیٹیگرائز کرنے میں آسانی مہیا کرتا ہے. یہ اسٹینائن اسکورز ریپرزینٹس دا کیٹیگرائزیشن اینڈ میکس اٹ ایزی فار یو ٹو کیٹیگرائز اسکورز. ناؤ اسکورز آر پیپل. اسکورز آر پیپل. ایک جو اسکور ہے آپ کے پاس جو آیا ہوا ہے 77, 69, 83, 32, یہ جو اسکورز ہیں یہ بندے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کے بیسس پہ آپ ان اسکورز کے جب آپ نے اسکور کو کیٹیگرائز کیا تو آپ نے ان اسٹوڈنٹس کو بھی کیٹیگرائز کر لیا. Because scores represent people, scores represent students of yours. By categorizing scores, you are categorizing students. And you know, after having categorized that X number of people, X number of students are in this low category, Y number of students, Y number of people are in this category, high category. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کی کلاس بحیثیت گروہ ایز اے گروپ. از اٹ اے گڈ کلاس؟ از اٹ اے پڑھی لکھی کلاس؟ از اٹ این انٹیلیجنٹ کلاس؟ از اٹ این اچیونگ کلاس؟ از اٹ اے کلاس دیٹ ہیز آلریڈی
achieved a high level of accomplishment academically, or is it lagging behind? اگر آپ کے کیٹیگریز میں زیادہ لوگ ہائر لیول کیٹیگریز میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کلاس اچھی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا پڑھانے کا انداز، آپ کا لیسن پلان، آپ کا سوال جواب، یہ تمام چیزیں اچھی ہیں. اور اگر یہ اسکورز لو کیٹیگریز میں زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پڑھانے کا انداز، سبق کی نوعیت، اس کا مشکل یا آسان ہونا، مشق ہونا، مشق کے لیے وقت ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لیگ کر رہی ہیں. یہ اتنی حیثیت سے، مقدار سے، فیسلٹی سے موجود نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پہ توجہ دے کے بات آگے بڑھا سکیں. اس لیے ان اسکورز کے ذریعے سے، ان اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی کوشش کس حد تک کامیاب ہے یا کس حد تک وہ کامیاب نہیں ہے. یہ کیوں پتا ہونا چاہیے آپ کو؟ اگر آپ کے پاس، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ کے پاس اسٹوڈینٹس کی فیڈ بیک نہیں ہے، اگر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں، جو آپ اسٹوڈینٹس کو مشق کرا رہے ہیں، کیا واقعی وہ پڑھ پائے ہیں؟ وہ کیا جو کچھ آپ انہیں سکھانا چاہ رہے ہیں کیا وہ سیکھ پائے ہیں؟ کیا وہ اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں جہاں آپ انہیں لانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اب ان کو اس سطح سے اگلی سطح پر لے جانا چاہیے، یا ابھی وہ لیگ بہائنڈ کر رہے ہیں، یا ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ پتا چلے گا ایویلویشن سے، یہ پتا چلے گا میجرمنٹ سے، یہ پتا چلے گا ان سے سوال جواب کرنے سے، اور یہ پتا چلے گا آپ کے پرسنٹائل رینک سے، یہ پتا چلے گا آپ کے زی اسکور سے، یہ پتا چلے گا آپ کے ٹی اسکور سے، یہ پتا چلے گا آپ کے اسٹینائن اسکور سے، جہاں مین، موڈ، میڈین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس طرح کتنے اکمپلش ہو چکے ہیں، کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اسی طرح سے پرسنٹائل رینک، زی اسکور، ٹی اسکور اور اسٹینائن اسکورز اسٹوڈنٹس کے آپس کے جو ریلیشن شپس ہیں، آپس کی جو ان کی رینکنگ ہے، not against an absolute standard, but amongst themselves, but amongst the relative standards among themselves, these statistical methods of percentile rank, Z-score, T-score, and Stanine score are more or less an easy way to assess the relative achievement of students. As mean, mode, median, these tell us the accomplishment, can point towards an accomplishment of students in relation to an absolute standard. On the other hand, percentile ranks, T-scores and Z-scores and Stanine scores tell us relative positions amongst where do students stand, where does a given student or a group of students stands amongst the whole class in comparison to the whole class. تو یہ دونوں آپ کے پاس ٹیکنالوجیز آپ کے ہاتھ میں ہیں، موجود ہو سکتی ہیں. مین، میڈین، جن کو ہم اسٹیٹسٹیکل ٹرم میں میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کہتے ہیں،
ان کے ذریعے سے بھی، اور یہ جو ہم نے آپ کو بتائیں پرسنٹائل رینکس اینڈ ٹی اسکورز اینڈ زی اسکورز اینڈ اسٹینائن اسکورز، ان کے ذریعے سے بھی آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں اندازہ ہوتا رہے گا. سمجھدار ٹیچر کون ہے؟ accomplished ٹیچر کون ہے؟ accomplished teacher is somebody who checks his students' progress or lack of progress from time to time on a more regular, frequent basis. This evaluation or measurement should not be subjective, so should not depend upon the judgment of the teacher, should not be related to the likes and dislikes of the teacher. It should be a standardized evaluation. Standardized evaluation is free of biases, is free of prejudices. Standardized measurements are directly comparable with any other measurement which is carried out in a standardized manner. So, mean, mode, and these give you that facility. And percentile rank, Z-score, and T-score, and Stanine score gives you the opportunity to compare students amongst themselves, make an assessment how they stand in relation to their own class. We will leave it at that today. اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ.